أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Online Muslim Madrasa. Learn Quran and Islamic knowledge. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم اپنا لیسن نمبر 1 جاری رکھتے ہیں. اس لیسن میں ہم عربی کے حروف کی ادائیگی کو سیکھ رہے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج ہم کون سے عربی کے 2 حروف کو سیکھتے ہیں. تو اگلے حرف پر جانے سے پہلے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے عربی کے جتنے بھی حروف اب تک ہم نے پڑھے ہیں ان کی اچھے سے مشق کر لی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ مشق سیکھنے کا ایک اہم حصہ ہے. اگر آپ اپنے پریویس جو لیسن ہیں ان کی اچھے سے مشق کریں گے تو آپ اگلے لیسن کو اچھے سے پڑھ سکیں گے. تو میں نے پریویس لیسن کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے پریویس لیسن کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کون سے عربی کے حروف کو سیکھ رہے ہیں. تو آج کا حرف ہے عین. عین. جی، اب آپ عین کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیجیے گا، کیونکہ یہ جو عربی کا حرف ہے اس کو سیکھنے میں سب سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ مشکل محسوس کرتے ہیں، اور جتنے بھی پڑھانے والے حضرات ہیں وہ اس حرف کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار اس کی مشق کرواتے ہیں، اور یہ ذہن میں ان کی بات ہوتی ہے کہ شاید یہ بہت مشکل سے ادا کیا جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس حرف کو بہت ہی آسانی سے ادا کر سکیں گے. تو آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حرف کا ایگزٹ پوائنٹ یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے. اس حرف کے نکلنے کی جگہ ہمارے گلے کے 3 حصے ہیں. میں نے آپ کو شروع سے بتایا، ایک پہلا حصہ ہے جو زبان کی جڑ ہے اس کے قریب ہے، جہاں سے ہماری زبان شروع ہو رہی ہے. دوسرا حصہ یہ درمیانی حصہ جہاں پہ یہ ہڈی ہوتی ہے، یہ والی. تیسرا حصہ جو ہے آخری حصہ جو حلق کے قریب ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عین کی آواز حلق کے کون سے حصے سے نکلے گی، کون سے حصے سے ادا ہوگی. تو عین کی آواز ہماری حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگی. درمیانی حصہ جو یہاں پہ ہڈی ہوتی ہے، یہ درمیانی حصہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ اس انگلی کو رکھ کر تھوڑا سا دبائیں، عین. آپ بہت آسانی سے ادا کر سکیں گے. میں دبائے بغیر بھی پروناؤن کر سکتا ہوں، ادا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ ہلکی سی انگلی رکھیں. اگر آپ کو مشکل محسوس ہو رہی ہے ادا کرنے میں تو آپ یہاں پہ انگلی رکھیں، اس حصے کو تھوڑا سا دبائیں. عین. جی، عین کی آواز باریکی کے ساتھ ادا ہوگی. آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اس کے بعد جب شروع میں آپ کی آواز نکالیں گے، کے بعد اپنے ہونٹوں کو آپ نے مسکراتے ہوئی شکل میں تبدیل کرنا ہے. عین. جی، تو آپ اس کی اچھے سے مشق کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے. اب ہم نیکسٹ عربی کے حروف کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ حرف ہے غین. غین. غین کا کلر سبز ہے. تو میں آپ کو شروع سے بتایا ہے کہ اس قاعدے میں جو سبز کلر ہے وہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کی نشاندہی کرے گا کہ آپ نے اس کی آواز کو بھاری کر کے ادا کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو آپ نے ہونٹوں کو تھوڑا سا گولائی کی شکل میں لانا ہے اور غین کی آواز کو ادا کرنا ہے. غین. جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ غین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے.
غائن کی آواز ہماری حلق کے پہلے حصے سے نکلتی ہے. یہ پہلا حصہ یہ والا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں سے ہماری زبان شروع ہو رہی ہے، نیچے زبان کی جڑ یعنی زبان جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ ہماری حلق کا پہلا حصہ ہے. غا غا یہ والا، غا یہ والا نہیں جہاں پہ ہڈی ہے، یہ درمیانی حصہ ہے جہاں ہڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہے غا. لیکن آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، غا غا، اور اس کے بعد آپ نے ہونٹوں کو اسمائلی فیس میں کنورٹ کرنا ہے. غائن غائن. جی تو اب ہم ان دونوں حرف کی شکل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عائن اور غائن دونوں کی شکل میں کیا فرق ہے. عائن کی شکل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. اس کا ہیڈ تھوڑا سا نوک دار، اس کا سر تھوڑا اوپر سے نوک ہے، پھر گولائی چھوٹی، پھر اس کے بعد بڑی گولائی ہے، اور اس کے بعد دوسرا غائن کی شکل بھی اس سے ملتی ہے، لیکن غائن کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو ایک نقطے کی وجہ سے عائن اور غائن کی آواز تبدیل ہو رہی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عائن کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوگا اور غائن کے اوپر ایک نقطہ ہوگا. تو آپ نے اس کے نکلنے کی جگہ یعنی اس کی ادائیگی کو بھی سمجھنا ہے اور ان حروف کی شکل کو بھی سمجھنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کے اچھے سے مشق کرنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ ان دونوں حروف کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیسن کے اندر اگلے عربی کے حروف کو پڑھنا سیکھیں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.